یہ جو رحمت مانگی جاتی ہے نا، یہ ایسی نہیں ہے، اس کی اپنی ایک قدر ہے، ایک قیمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتائی ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور اعمال صالحہ میں جو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز کا ہے اور زکوٰۃ کا ہے۔ اللہ کی بندگی کی جو بہترین صورت ہے وہ نماز ہے۔ اب دیکھیں، ہزاروں لوگوں میں سے کتنے کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو کتنے کم لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ اس کو قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، قائم، اس پر قائم رہو۔ اب جو اس میں کہا، جو اس میں اللہ سے عہد کیا، باتیں کیں، جو کمٹمنٹ کی، اس پر آپ نے کیا قائم رہنا ہے۔ نماز میں نہیں، دو نمازوں کے درمیان میں جو اللہ آپ کو اس پر عمل کا موقع دیتے ہیں وہ آپ نے اس پر قائم رہنا ہے، یعنی کہ نماز مسلسل ہے۔ دیکھیں، آپ کی جو کمرے کی چھت ہے وہ آپ کی دیواروں پر قائم ہے، آپ کی دیواریں ہیں تو کمرے کی چھت قائم ہے۔ اگر دیواریں ہٹا دی جائیں تو چھت قائم نہیں رہے گی۔ تو کسی چیز کو قائم رکھنے کا ایک مسلسل پروسیس ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اور جو نماز ہے اس کو اللہ نے اسٹیبلش کرنے کا، قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اس سے اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے احکامات پر چلو، یہ لازم ہے ہم پر۔ اب جب یہ کیا جائے گا تو پھر تم اس کیٹیگری میں آ جاؤ گے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تم پر رحم فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی ہماری نجات ممکن نہیں ہے، ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا حصول چاہیے تو اللہ نے آپ کو اس کا سیدھا سادہ نسخہ بتایا ہے۔ اب دیکھیں، ان کاموں کو اگر غور سے دیکھیں، اللہ کے ان احکامات کو، اللہ نے جو تجویز فرمائے ہیں، ہمارا اس پر کتنا عمل ہے اور کیسا عمل ہے، کتنی ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، ہم تزکیے کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور ہم نے نماز کو کیا قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، پھر آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ اس سے پہلے امید رکھنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، انہیں مسائل میں سے گزارا جاتا ہے، انہیں تنگی اور تکالیف جو بظاہر کی دنیا کی نظر میں ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ انسان کی ترقی کے لیے اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہوتی ہے، اس کو اور پختہ کرنے کے لیے، اس کو اور پاکیزہ کرنے کے لیے، اور اس کو اور ہمت والا بنانے کے لیے۔ لیکن ہم ان رنج و الم، ان آزمائشوں سے تو بھاگتے ہیں، دین کی خاطر، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر نہیں، دین کی خاطر، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ دیکھو، چند دن کی زندگی ہے، آپ یہاں پہ کتنی آسائشیں ڈھونڈ لیں گے، کتنی نعمتیں جمع کر لیں گے، لیکن آگے جو مراحل آنے والے ہیں، کیا ہماری یہ آسانیاں، یہ سہولتیں، یہ نعمتیں، یہ آرام، یہ نیندیں، کیا ہمارے ساتھ آگے معاون ہوں گی؟ بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری میں نہیں رہیں گے، بات نہیں بنے گی۔ یا اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کا دیکھیں کیسے واضح حکم دیا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں، زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہو۔ اگر رحمت کے طلبگار ہو تو، اگر بچنا چاہتے ہو تو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ کیا اللہ کی اس حکم کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس پر توجہ اور دھیان دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو سمجھ لیں ہمارے اندر ایمان ہے۔ اگر ہم اس کو ٹال رہے ہیں یا اس سے منہ پھیر رہے ہیں تو یہ ایمان پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ تعلق کس چیز کا نام ہے؟ پھر تعلق، ایمان تو اللہ سے شدید محبت ہے کہ آپ اللہ سے جب تک شدید محبت نہیں کریں گے آپ ایمان کے مومن ہونے کے دعوے دار ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے
کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ محبت کا جو گراف ہوگا، جو محبت کا لیول ہوگا، وہ باقی محبتوں سے اونچا ہوگا۔ اگر برابر بھی ہو گیا تو بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وہ محبت جب باقی محبتوں سے سر بلند نہیں ہوتی تب تک ہم اس نیکی کے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ دوسری محبتیں ہمیں روک لیں گی، ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ جب تک اللہ کی محبت آپ پر غالب نہیں آتی تب تک آپ ان مراحل سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ تو یہ فکر کرنی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے، اور وہ کیسے اور کہاں سے ملے گی۔ یہ ہمارے آپ سب کے لیے سب سے بڑا اہم کام یہی ہے، جس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے یا مؤخر کیا ہوا ہے۔ تو اس کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں، پھر بنے گی بات۔